تو سر کیا یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں انہی وجہ سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں ایک اور نئی سیاسی جماعت کے قیام کی، اور جو آپ نے چیزیں کہی ہیں یہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک اسپیس ڈھونڈنے کی بات کی جا رہی ہے، یا پھر کوئی کنگز پارٹی بنائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اگر حقیقتاً ایسا ہے کسی کنگز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہم نے ماضی سے کیا سیکھا؟ پاکستان میں ایسے تجربے بہت ہوتے رہے ہیں۔ 1958 کے مارشل لا سے بہت پہلے ایک ریپبلکن پارٹی راتوں رات وجود میں آئی تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب اس کے سربراہ بنے تھے، لیکن وہ بہت جلدی ختم ہو گئی۔ ایسی پارٹیاں جو اس طرح سے وجود میں لائی جاتی ہیں مصنوعی طریقے سے، تو وہ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں ان کو ہی چاہیے کہ اپنے اندر جمہوریت لائیں۔ ابھی یہ ہے تو ان 16 ماہ میں کس طرح سے استحکام پارٹی اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی یہ ساری ٹھیک، میدان میں آئی ہیں، ان میں کوئی رجسٹرڈ بھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں مسئلے کا حل نہیں ہے کہ جو پارٹیاں مختلف الیکشنز میں کامیاب ہوتی رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جمہوریت لائیں ٹھیک ہے، اور ریوائیو کریں، اپنے آپ کو ریوائیو کریں، اور پورا ایک اسٹرکچرل چینج جسے کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے۔ سر اب یہ بتائیے کہ نیب کافی متحرک ہو گیا ہے، اور جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہ بڑے مشکل وقت میں ہے، اور سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہیں۔ تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ترین فیصلہ جو ہے یہی پاکستان کی آگے کی جو سیاست ہے اس کے لیے بھی کوئی سمت طے کرے گا؟ اگر سپریم کورٹ کی طرف ساری پاکستان دیکھتا ہے، اور ہے بھی کہ سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ ہماری سب سے اعلیٰ عدالت ہے، لیکن یہ اب پچھلے 16 مہینے میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کئی جگہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ وہ ادارے ان کی جو فیصلہ ہے چاہے ہمارے خلاف ہو، روایت قائم کرنی چاہیے کہ ان فیصلوں کو آپ قبول کریں، اور ٹھیک، اس کے بعد جو اپیل کا حق ہے یا اور چیزیں ان کی طرف جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو سپریم کورٹ آزاد عدلیہ ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر اس ٹھیک کے ہے۔ لاڈلا اب کہتے ہیں کہ سر ایک ایسے وقت میں کہ جب الیکشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، بہت فوکس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، اور جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ بڑے سخت بیانیے کے ساتھ وہ پاکستان آئیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بار اٹھا سکتی ہے نون لیگ اس وقت ان حالات میں اتنے بھاری بیانیے کا؟ میرے خیال میں تو مشکل ہوگی بہت، کیونکہ بیانیہ جب ایک پوری طرح پولیٹیکل ماحول ہو اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ آزادیاں ہوں، اس وقت آپ اس قسم کا بیانیہ کریں، اور اس کے ساتھ بیانیے کے آپ کا ماضی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پہلے بھی اس بیانیے کے لیے ہی جد و جہد کرتے رہے ہوں۔ لیکن وہاں بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہیں ادارہ، مقتدر ادارہ، تو وہ بہت اچھا ہے، نہیں ساتھ ہے تو مجھے کیوں نکالا، اور اس قسم کے چیزیں پھر کی جاتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو 1985 سے وہ مختلف حیثیتوں میں وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکے ہیں۔ ٹھیک، ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے مجھے کوئی ایسا وہ نہیں نظر آتا ان کے یہاں نظریاتی کوئی بڑی پالیسیاں انہوں نے اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے اسٹرکچر کے لیے، اس ٹھیک، ملک کی عدلیہ کے لیے کہ انہوں نے بہت بڑی ٹھیک۔ پالیسیاں سر بنائی ہوں۔ سر سر جاتے جاتے میں، چونکہ وقت کی کمی بھی اس وقت ہے، میں جاننا چاہوں گا پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے سندھ میں ایک گرینڈ الائنس جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بننے جا رہا ہے۔ نہیں، سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہی کل آئے گی، ممکن ہے اس طرح سے سویپنگ سیٹس نہ ہوں، لیکن کوئی دوسری ابھی تک سیاسی قوت، چاہے وہ گرینڈ الائنس ہو یا اور، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جد و جہد
ہے 1967 سے 70 سے اب تک ہے، اور کہ دو وزرائے اعظم نے بھی اپنی جان کی قربانی دی ہے، ٹھیک، تو ابھی تک لوگوں میں، کارکنوں میں اور عام لوگوں وہ میں لیگیسی ان کے ساتھ